یہ وہ مسلمان تھے جو نمازوں کو صرف عبادت کے طرز پہ نہیں دیکھ رہے تھے، اس کو سائنٹیفک نظریے سے بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ مسلمان تھے جو روزوں کو صرف اللہ کے حکم کے طور پہ نہیں دیکھ رہے تھے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی روحانی فضائل تو یہ ہیں کہ بہرحال ایک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ لیکن یہ جو مسلمان تھے جو تحقیقیں کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے کہ مالک نے جس نے ہمیں کھانا دیا، نعمتیں دی، جو رزاق مطلق ہے، اس نے ہمیں بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ وہ اس بات پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ اس نے بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا۔ اپنے اپنے زمانے میں مسلمانوں نے ریسرچز کی، لیکن ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نوبل پرائز ملا 2016 میں، جاپان کے ایک ڈاکٹر تھے یوروشیما اوشیمی، ان کو نوبل پرائز ملا، دنیا کا سب سے بڑا انعام۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام کیسے ملا، کس بنیاد پہ ملا، آپ کے پاس میں کون سی ایسی چیز ہے، کیا آپ نے کر لیا؟ تو انہوں نے کہا جی میری ریسرچ یہ ہے کہ میں نے کینسر کا تقریباً علاج تلاش کر لیا ہے، مکمل تو نہیں لیکن تقریباً علاج تلاش کر لیا ہے کہ اگر آدمی یہ کرے تو اس کو کینسر نہیں ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایک انسان کو کم سے کم اپنے پیٹ کو خالی رکھنا چاہیے، یعنی پیٹ بھرا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ، اور سال بھر میں آدمی کو بھوکا رہنا چاہیے کم سے کم 20-25 دن۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر وہ جو تمام سیلز ہیں جو ہمارے لیے کینسر کا مرض بن جاتے ہیں، تو جب انسان بھوکا رہتا ہے تو جسم کا جو دوسرا حصہ ہے اس سڑے گلے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے یہ ریسرچ کیا کہ اگر انسان جو ہے بھوکا رہ لے تو اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی، اور اس پروسیس کو آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ کہا میں نے یہ ریسرچ کی ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ نوبل پرائز دیا گیا۔ ایک انسان کو سال بھر میں 20-25 دن بھوکا رہے تو اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ قربان جاؤ مسلمانوں، 2016 میں ایک انسان جاپان سے اٹھ کے اس بات پہ غور و فکر کرتا ہے کہ اگر بندہ بھوکا رہے سال میں 20-25 دن تو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچ جاتا ہے۔ یہ تصور اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو ان روزوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب خدا کے لیے بھوکا رہتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا سائنٹیفک فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تصور آپ نے سمجھا؟ یعنی 2016 میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، 1500 سال پہلے یہ حکم قرآن میں نازل ہو گیا تھا، 2016 میں کسی نے اس پر ریسرچ کر لی، اس کو نوبل پرائز مل گیا، اور ہم لوگ صرف اسی تصور کے ساتھ میں روزے رکھے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے صبح سے شام تک بھوکا رہنا۔ اللہ کے کسی بھی حکم کا صرف ایک مطلب نہیں ہے، اس کا صرف ایک پہلو نہیں ہے۔ دماغ کھولیے، یتدبرون پر عمل کریے، غور و فکر کریے، افلا یتفکرون افلا ینظرون افلا تبصرون۔ اللہ نے اسی لیے کہا، جیسے جب ایک باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے بھائی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو دماغ پہ زور کیوں نہیں ڈالتا، تو توجہ کیوں نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ذکر کیا، اپنے احکام کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے۔ تو جب بندہ غور و فکر کر لیتا ہے ان تمام چیزوں پر تو اس کو نوبل پرائز مل جاتا ہے، مگر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہے کہ نہیں لمحہ فکریہ ہمارے لیے؟ اب بتاؤ کہ ہماری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور ہے یا ہم خود ہی ہیں؟ ہم نے خود اپنے آپ کو پہچانا؟